پاکستان میں ایک انٹرنیشنل سیمینار کا انعقاد جو ہے اور اس کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے اس نے پاکستان کا جو موقف ہے خاص طور سے سندھ طاس منصوبے کے حوالے سے اس کو بہت قوت ملی ہے۔ انٹرنیشنل ماہرین جو ہے انہوں نے جس رائے کا اظہار کیا ہے سب نے ہی پاکستان کے موقف کو نہ صرف درست قرار دیا بلکہ اپنی طرف سے جو تجاویز دی ہیں اس سے بھی پاکستان کو بہت تقویت ملنی چاہیے۔ روسی ماہر ڈاکٹر رکسولانا زیگون جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت کا پاکستان کو پانی سے محروم کرنے کا بیان عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ باتیں جو ہیں یہ اب انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں، انٹرنیشنل جو ماہرین ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن بیجنگ کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سال قبل بھارت نے پاکستان کی جانب بہنے والے دریاؤں کا پانی روکنے کی دھمکیاں دینا شروع کی۔ یہ اس وقت ہوا جب پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا، تب بھارت نے دھمکی دی تھی کہ پانی کا ایک قطرہ ایک بوند بھی جو ہے وہ پاکستان کو جانے نہیں دی جائے گی۔ یہ نہ صرف سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ اس کے حوالے سے پاکستان اپنا موقف پہلے ہی بیان کر چکا ہے کہ اگر پانی کو روکنے کی کوئی کوشش کی گئی، مثال کے طور پر کوئی ڈیم بنایا گیا، کوئی ریزروائر بنایا گیا، یا جیسا کہ آج کل ہندوستان میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سرنگ جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی ہے جس کے ذریعے چناب کا پانی جو ہے وہ ریور بیاس میں ڈالا جائے گا تاکہ پاکستان کی طرف اس پانی کا رخ نہ ہو سکے۔ یہ سب کچھ کہنے کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہماری طرف سے قیادت نے ہر لیول کے اوپر، چاہے وہ پرائم منسٹر ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ آصف زرداری تھے یا پاکستان کے فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ کوئی بھی ایسی حرکت جو ہے that will be treated as an act of war، کہ ہم اسے اعلان جنگ تصور کریں گے اور ایسی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے جس سے ہمارے پانی کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہندوستان کا یہ رویہ جو ہے یہ اپنی جگہ کتنا گھٹیا ہے اس کے بارے میں تو میرے خیال سے اب کسی دوسری رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا ذرا وضاحت جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں کہ سندھ طاس منصوبے کے تحت 3 دریا جو ہیں وہ ہندوستان کے حصے میں آئے تھے جس میں راوی، ستلج اور بیاس تھے، اور 3 دریا پاکستان کو ملے تھے جس میں چناب، جہلم اور سندھ تھے۔ یہ اتنا ہی کیٹیگوریکلی معاہدہ ہے اور اس کے اوپر سے بہنے والا پانی جو ہے اسے روکنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس معاہدے کی خلاف ورزی ہندوستان نے جب سے معاہدہ طے ہوا ہے اس کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا تھا اور الٹیمیٹلی ایک بے وجہ بہانہ بنا کے اس کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا، جو ہندوستان نہیں کر سکتا۔ اگر اس ٹریٹی کے جو پروویژنز ہیں اس کو دیکھا جائے، جو اس کی شقیں ہیں، اس میں کوئی ایک فریق کوئی یونیلیٹرل ڈیسیشن نہیں لے سکتا، اور اگر ایسا کچھ کرنا ضروری ہو جائے تو پھر جو ثالث ہے جو اس معاملے میں ورلڈ بینک ہے اس کے پاس جایا جائے گا۔ جتنی دفعہ بھی ہندوستان نے اس کی وائلیشن کی ہے پاکستان نے ورلڈ بینک سے رابطہ کیا، اپنا کیس لے کے گئے وہاں، اور ہم نے ہر بار اپنا موقف تسلیم کروایا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے فورمز ہیں وہاں بھی ہم نے کھل کے اس کی بات کی ہے، اور اب ہم نے یہ الٹیمیٹلی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس معاملے کو لے کے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اب کرنا پڑے گا کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ باز آنے والا نہیں ہے، جب وہ کچھ تعمیر کرے گا تب کیا ہم کریں گے وہ تو ان کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ 5 دن کی جو جنگ تھی اس میں ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ 4 دن تک ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، 5ویں دن ہم نے ان کو دن میں للکارا اور کہا کہ 2 گھنٹے انتظار کریں، ہم آ رہے ہیں۔ اتنا واضح اعلان کسی بھی حملے سے پہلے میرا نہیں خیال کہ کوئی روایت آپ کو اس خطے میں ملے گی، اور 2 گھنٹے کے بعد پھر وہ ہم نے 5 روزہ جنگ کیسے سمیٹی وہ ساری دنیا کے اوپر اب واضح ہے۔ اور جو انٹرنیشنل یعنی جینز بک آف ڈیفنس، اس میں ایک چیپٹر کے طور پہ وہ شامل بھی ہوگا، اور جتنے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں آرمی کے جن میں ٹریننگ دی جاتی ہے، جس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے سلیبس کا وہ حصہ بنے گا۔ ایسا سبق ہم نے ہندوستان کو سکھایا تھا۔ تو اسی طریقے سے اس حوالے سے چونکہ اس سے ہماری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، اس سے ہم نے کسی صورت یہ اجازت ہندوستان کو نہیں دینی ہے کہ وہ اس کا پانی روک سکے۔ پہلے ہی آبی دہشت گردی جو ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے
کہ وہ ان 3 دریاؤں کا پانی روک لیتا ہے، اور جب مونسون شروع ہوتا ہے اور وہاں پر سیلابی کیفیت ہوتی ہے تو اچانک بغیر کسی ایڈوانس اطلاع کے وہ پانی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، جس سے بے پناہ اموات ہوتی ہیں، جس سے بے پناہ کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے لا تعداد یعنی مویشی جو ہے وہ اپنی یعنی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک آبی دہشت گردی کی شکل تو پہلے سے موجود تھی، اور اب یہ دوسری جو اس معاہدے کو معطل کر کے ہمارے پانی کو روکنے کی کوشش ہے، یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ چین کی طرف سے ایک تو ڈاکٹر گاؤ نے یہ کہا ہے، ڈاکٹر گاؤ نے 2 چیزیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ڈاؤن سٹریم یعنی پانی کے بہاؤ کو روکے گا ہندوستان تو پھر چائنا بھی ایسا ہی کرے گا، اور دریائے برہم پترا جو ہے، جو ایک بہت بڑا دریا ہے ہندوستان کا اور جو ایک بہت بڑے علاقے کو سیراب بھی کرتا ہے اور پانی کا ذریعہ بھی ہے، اس میں بھی پانی بند کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات انہوں نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اب سندھ طاس معاہدے میں چائنا کو بھی شامل کرے، اس لیے کہ چائنا اس خطے میں سٹیک ہولڈر ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے خاص طور سے اس سیمینار کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک میسج جائے گا کہ اس خطے کے سٹیک ہولڈرز بھی اور 2 سپر پاورز جس میں رشیا بھی ہے اور جس میں چائنا بھی ہے، انہوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی ہے، اور اب ہندوستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ پانی جو ہے پاکستان کا بند کرے۔ ایک اور گھٹیا کوشش ہندوستان سے کی طرف سے کی جانے والی ہے کہ اکتوبر میں جو FATF ہے، جس کی گرے لسٹ سے ہم بڑی کوششوں کے بعد ان کے 35-36 پوائنٹس پر عمل کرنے کے بعد نکلے تھے، اس کی صدارت جو ہے وہ چونکہ ایک ہندوستانی کو ملنے جا رہی ہے، تو یہ شنید ہے کہ ہندوستان ایک مرتبہ پھر ہمیں گرے لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا اس جواز کے اوپر کہ ہم ہاربر کرتے ہیں دہشت گردی کو۔ لیکن گراؤنڈ سچویشن اب ہندوستان کے حق میں نہیں ہے۔ پوری دنیا یہ باور کر چکی ہے کہ ہندوستان اس وقت تمام تر افغانستان میں بسنے والی اور وہاں پر جو ہب بنی ہوئی ہے کالا دم تنظیموں کی، ان کی سہولت کاری کر رہا ہے، ان کو اسلحہ دے رہا ہے، ان کو فنڈنگ مہیا کر رہا ہے، اور ان کے کیمپس جو ہیں وہ ان کو چلا رہا ہے وہاں پر۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ ہندوستان کسی بھی طریقے سے دنیا کی جو اوپینین ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے، یا اپنی اس قسم کی حرکات کو مخفی رکھ کے اور اپنے لیے کوئی ایک مقام پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پاکستان اویئر ہے، پاکستان کو علم ہے کہ ہندوستان جیسا گھٹیا دشمن کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا ہماری طرف سے تیاری مکمل ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ اگر ہندوستان ڈیم بنائے گا چناب کے اوپر، اگر ہندوستان ٹرن بنا کے چناب کا پانی بیاس میں پھینکے گا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ہم نے کہہ رکھا ہے کہ ہم ہر ایسی کنسٹرکشن کو تباہ کر دیں گے جو پاکستان کا پانی روکنے کا باعث بنے گی۔